GNN کے سنگ میں ہمارے آج کے مہمان ہیں سینئر رہنما ANP اور سابق وفاقی وزیر ریلوے غلام احمد بلور۔ ان سے ملاقات کے لیے ہم پشاور میں واقع ان کے گھر پہنچے۔ بشیر بلور کے پوتے اور ہارون بلور کے بیٹے دانیال بلور نے ہمارا استقبال کیا۔ غلام احمد بلور اپنے دن کا آغاز پبلک ڈے سے کرتے ہیں، جس میں وہ اپنے حلقے کے عوام کے مسائل سنتے ہیں۔ غلام احمد بلور گھر کے باغیچے میں صبح صبح ٹہلنا پسند کرتے ہیں۔ غلام احمد بلور سے گھر کے لان میں ذاتی اور سیاسی موضوعات پر گفتگو ہوئی۔ بلور صاحب کیسے ہیں آپ؟ آپ کو تو بچپن سے ہی پہلوانی کا شوق تھا۔ فٹ بال بھی بڑا اچھا کھیلتے تھے، پھر سیاست کی طرف کیسے آ گئے؟ وہ تو شروع میں تھا بچپن، اس کے بعد میرے والد صاحب بیمار ہو گئے تھے، بزنس سارا میرے ہاتھ آ گیا تو مجھے کرنا پڑا۔ 64 میں جب فاطمہ جناح صاحبہ کا الیکشن تھا تو اس میں ہم نے ایسے ورکر فاطمہ جناح کے کام کیا۔ اس کے بعد 70 میں جب آ کے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں سیاست کرنی ہے تو پھر ہم نے ولی خان کا ساتھ شروع کیا۔ کبھی بیچ میں ادھر ادھر نہیں گئے۔ 50 سال ہو گئے، جاتے بھی ہوئی ہیں۔ ہم چاروں بھائی ایک زمانے میں جیل میں تھے، چاروں کو گرفتار کیا تو اس وقت ہمارے گھر سے اپنے بچوں کو نکال دیا گیا اس گھر میں، اور اس پر FSF نے قبضہ کر لیا تھا۔ 50 سال آپ نے ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ گزار دیے، آپ کا کبھی خود سے دل ہی نہیں کیا کہ ہم اپنی کبھی جماعت بنا لیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جی ایسا سوچنا بھی غلط ہوتا ہے۔ تو جتنے لوگ سیاسی جو پارٹیاں بنے فیل ہوئی، اب جو عمران خان کی کامیابی اس لیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ساتھ دیا، تو دیکھیں نا آپ کھر نے پارٹی بنائی، جتوئی صاحب نے بنائی، رامے نے بنائی، کوئی کامیاب نہیں ہے۔ تو پارٹیاں تو ایک دو ہی چلتی ہیں ملک میں۔ فاطمہ جناح کی انتخابی مہم بھی چلاتے رہے اور بھٹو دور میں غداری کے مقدمے بھی بھگتے، تو کیا شروع سے ہی اتنے جنگجو تھے یا حالات نے ایسا بنا دیا؟ ہم جنگجو تو کبھی نہیں تھے، لیکن یہ کہ حالات نے ایسا بنایا۔ بھائی بشیر جو تھا وہ ایک عجیب و غریب شخصیت تھا نا، وہ ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل تھے جو اب بھی ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کہ بشیر خان جو ہے وہ میرے آئیڈیل ہے، وہ بہت بڑا لیڈر ہے، اس کے ویسا لیڈر تو پاکستان پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا یہ ہم لیڈر تو نہیں ہیں، ہم لوگ تو چھوٹے لوگ ہیں، لیڈر تو بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ جو اس لیے میں اس کو مانتا ہوں کہ وہ بہت بڑا آدمی تھا کہ جتنے لیڈر ہیں انڈو پاکستان کو سب ورکر کو مرنے کے لیے بھیجتے ہیں، یہ خود مرنے کے لیے جاتا تھا۔ KP بہت طویل عرصے تک دہشت گردی کا شکار رہا ہے، آپ کے اپنے خاندان نے بھی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو کیا اتنی دہشت گردی کے باوجود آپ کے قدموں میں کبھی کوئی لغزش نہیں آئی؟ میری گاڑی پہ بلاسٹ ہوا اور میرا لینڈ کروزر گاڑی تھی اور 10-12 فٹ اوپر گئی، نیچے گری، 19 آدمی شہید ہوئے، میرا ڈرائیور شہید، میرے گن مین شہید، میں گاڑی میں تھا، میں پوچھو تعالیٰ نے مجھے بچا لیا۔ 2013 کی کمپین تھی، تو میں پھر کمپین پہ نکلا سردا گرانی کی کیبنٹ میں، وہاں پر ان کو پرمیشن ہے تو وہاں پہ کچھ مشران نے مطالبہ کیا کہ ہمیں بلٹ پروف گاڑیاں دی جائیں۔ میں کہ مرنے کا وقت ایک ہے، ہمیں توکل اللہ فحسبہ، اللہ تعالیٰ پر جو اللہ پر توکل اللہ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، مجھے توکل ہے اللہ پر، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیا اب بھی انداز سیاست وہی ہے یا محتاط ہو گئے؟ نہیں محتاط، تو جس چیز سے محتاط ہم نے تو ابھی بھی اسی طرح میں چلتا ہوں پھرتا ہوں، جلسوں جنازوں میں جاتا ہوں۔ ایک پولیٹیکل ورکر مارنا تو بڑا آسان ہوتا ہے جی، وہ بڑے مزے کا ایک وہ ہے فیضا جا اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ اللہ تعالیٰ فرمانے جب اجل آ جاتی ہے نا جی تو پھر ایک لحظہ پر آگے پیچھے نہیں ہوتا، تو ہمارا عقیدہ ہے اپنے عقیدے پہ برابر ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ نے تو اپنے اثاثے بیچ کے سیاست کی ہے، قوم کی خدمت کی ہے، تو اب آپ کے پاس کتنے ایسٹس بچے ہیں؟ ایک گھر یہاں ہے، ایک گھر اسلام آباد میں، اور ایک پمپ ہے اس کا پیٹرول کا اسلام آباد میں، اس میں منڈی میں، باقی سب کچھ کیا۔ ہماری سنمائیں تھے وہ چلی گئی، ملیں تھی لوگ ملیں تھی وہ چلی گئی، سچی بات ہے مشکل سے چیز ہے۔ آپ لوگ سونے کو بطور بینک بیلنس رکھتے؟ نہیں کبھی بھی نہیں۔ ہمارے صاحب کا زمانہ تھا جب ہمارے سب زندہ تھے تو ان کے پاس ہوتا تھا، وہ سونا رکھتے تھے اپنے پاس، سب کچھ چلا گیا۔ ان کے پاس جو سونا ہوتا تھا وہ کلو کے حساب سے ہوتا تھا یا منوں کے حساب سے؟ منوں سے نہیں ہوتا تھا، تولوں کے، وہ زمانے میں 100 تولے کی وہ ہوتی ہے جیسے، وہ ان کے پاس ہوتے تھے، پاؤنڈ
کا ان کا بڑا شوق تھا، وہ لیتے تھے رکھتے تھے اپنے پاس. اور ہم نے تو سیاست میں جب سے ہم تو اپنا خرچ ہی خرچ ہے نا، اور آمدن کا ذریعہ کوئی ہے نہیں ایسا. 97 میں میرے بیٹے کے قتل کے بعد ہم بھائی علیحدہ ہو گئے. جب اکٹھے تھے تو سب کچھ تھا. ہمیں ایک اچھی بڑی اپنے صوبے کی ایک بڑی اچھی وہ تھے. آپ اولیاء کرام کی کرامات پر بھی یقین رکھتے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا اشارہ ملے کہ یہ کام نہیں کرنا تو اس سے رک جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا کوئی اشارہ ملا نہیں کبھی. تو میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں تو بزرگوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والا ہوں. ANP کا سیاسی مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بھائی سیاسی مستقبل تو بس ہماری ایک ہے کہ اس صوبے میں تو ہمارا مستقبل بہتر ہے. باقی پاکستان میں تو ہمارا مستقبل نہیں ہے. ایک زمانے میں 2 صوبوں میں ہماری حکومت تھی. کہتے ہیں کہ KP کسی بھی پارٹی کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیتا، لیکن یہاں پہ تو PTI کی 2 بار حکومت بن گئی، تو کیا تیسری بار بھی بننے کے امکان ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ چاہے کہ تیسری دفعہ حکومت بنائے تو وہ پھر بنا لیں گے. اگر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں سے ہٹ جائے تو پھر آپ دیکھیں گے حکومت انشاءاللہ ہم بنائیں گے. کوئی نہیں بنائے گا. لیکن یہ ہے کہ میں یہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتے ہم اکیلے بنائیں گے، کیونکہ ہمارے صوبے میں ایسے حالات نہیں ہیں کہ ہم اکیلے حکومت بنائیں. سینئر سیاستدان اور رہنما ANP بشیر بلور کی بہو اور ہارون بلور کی بیوہ سمر بلور سے ملاقات بھی ہوئی. سمر بلور بھی اپنے دن کا آغاز پبلک ڈے سے کرتی ہیں، جہاں اپنے اہل حلقہ سے ملاقات کرتی ہیں اور ان کے مسائل سنتی ہیں. آپ نے جس مشکل وقت میں سیاست میں قدم رکھا، کیا کبھی اس طرح کی پبلک لائف کے بارے میں سوچا تھا؟ نہیں جی، سچی بات ہے، اس طرح کی لائف کے بارے میں نہیں سوچا تھا. ہارون کو میں سپورٹ کرتی تھی سٹارٹ سے، اس کے پولیٹیکل کریئر میں، اس کے سوشل میڈیا مینجمنٹ وغیرہ میں. لیکن جب ہم نے ڈیسیشن لیا تو یہ 100% ایک ایموشنل ڈیسیشن تھا، کیونکہ میرے بچوں میں اتنا زیادہ غصہ، فرسٹریشن کہ 5 سال کے دوران، یہ میں 2nd ٹائم ہماری فیملی کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اس کو چینلائز کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں تھا میرے پاس. مطلب میں یہ ڈرتی تھی کہ کہیں وہ غلط راستے پہ نہ لگ جائیں. تو پھر انہوں نے سوچا کہ اوکے دس ول بی، مطلب ہمارا ریونج لینے کا یہ ایک طریقہ ہوگا. آپ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی خاصی ایکٹیو ہیں. سیاسی میدان میں کس سے رہنمائی لیتی ہیں؟ میں اپنی فیملی کے جو بڑے ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب، ان سے بہت گائیڈنس لیتی ہوں. تو جو ان کے طور طریقہ کار ہیں، جو ان کی بنائی ہوئی ایک سٹرکچر ہے، اسی دائرے کے اندر میں نے اپنی سیاست کا سٹارٹ لیا ہے. تو میری بہت پرسنل فیوریٹ جسنڈا آرڈن ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک سافٹ اسمائلنگ فیمیل فیس کے ساتھ بھی آپ کبھی کبھی وہ کام کر جاتے ہیں جو مرد حضرات نہیں کر سکتے. جوان عمری میں ہی بیوگی، لائف میں ان چیلنجز کو کیسے فیس کرتی ہیں؟ یہ آسان کام نہیں ہے. میری بہت اچھی میرڈ لائف تھی، ہم آپس میں بہت خوش تھے. تو اور 1 سیکنڈ میں آپ کی ساری دنیا بدل جاتی ہے. اس چیز کے ساتھ ریکنسائل کرنا ایزی نہیں ہوتا. لیکن اب میرے کندھوں پہ اتنی ذمہ داری ہے، اور بچوں کی، میری ساس کی، خاندان کی سیاسی ذمہ داریاں ہیں، پارٹی کی طرف سے بہت ذمہ داری ہے. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنے آپ کو بزی رکھوں، اور مینٹلی ہمیشہ میں سوچتی ہوں کہ ہارون ہوتے تو وہ مجھے کیسے گائیڈ کرتے. تو کوشش کرتی ہوں کہ اسی طریقے کار سے میں اپنی زندگی کو گزاروں. وزیر باغ میں واقع خاندانی قبرستان گئیں. سسر بشیر بلور شہید، شوہر ہارون بلور شہید، دیور عثمان بلور اور شبیر بلور شہید کی قبروں پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی. گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول وزیر باغ کا دورہ کیا. اسکول اپ گریڈ ہونے پر اساتذہ کو مبارکباد دی اور کیک کاٹا.
جس طرح کے آپ کے خاندان پر حملے ہوئے تو کیا آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ جو حملے ہیں نا ان کو دیکھ کے جو ڈر تھا وہ ختم سا ہو گیا ہے. اب اللہ پہ یقین اور بھی پختہ ہو گیا ہے کہ مطلب جو رات قبر والی ہے اس سے ہمیں کوئی بچا نہیں سکتا. یکاتوت 1 یونین کونسل میں سابق ٹاؤن ممبر بختیار خان کے حجرے گئیں جہاں معذور افراد کو ویل چیئرز اور ضرورت مندوں میں سلائی مشینیں بھی تقسیم کیں. محمود خان صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں یہاں کے، ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ فرنٹ فٹ پہ پروونس کو نہیں لیڈ کرتے. جیسے ایک ڈائنامک لیڈر جو ہوتا ہے، جو فرنٹ فٹ پہ آتا ہے، جو فیس ہوتا ہے گورنمنٹ کا بھی اور اس صوبے کا بھی. مطلب اس صوبے کو ایک فیس چاہیے جو ہمارے جو مسائل ہیں ہمیں بھی ایک کمفرٹ فیل ہو کہ جی somebody dynamic, somebody strong is in charge of our problems. تو ویسے ان کی لیڈرشپ سکلز نہیں ہیں. گھر واپس آ کر لباس تبدیل کیا اور پشاور کے روایتی چپلی کباب، نمکین کڑاہی، افغانی پلاؤ، ریشمی کباب، آلو گوشت اور کھیر سے تواضع کی. سابق ڈسٹرکٹ ناظم ارباب راشد کے گھر گئیں. انہوں نے حلوہ پوری، چنے اور کشمیری چائے سے تواضع کی اور روایتی چادر بھی پہنائی. باچا خان مرکز کا دورہ کیا اور پارٹی عہدیداران سے میٹنگ کے بعد انہیں ہدایات جاری کیں. پی ڈی ایم کی میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اور اے این پی کی سپوکس پرسن بھی ہیں. تو ایسے میں کیا آپ نواز شریف کا جو فوج مخالف بیانیہ ہے اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ دیکھیے جی، پی ڈی ایم میں عوامی نیشنل پارٹی جو ہے منیمم ایجنڈا کے تحت ہم پی ڈی ایم کا حصہ بنے ہیں. پرائم منسٹر ہیں، ان کو گھر بھجوانا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے جو ہم نے اپنی ایک ریکویسٹ کی ہے، اس کے علاوہ ہر پارٹی اپنا مخصوص ایجنڈا لے کے، اپنی مخصوص سیاست لے کے جا رہی ہے. ہماری ایک اپنی سیاست ہے، نون لیگ کی ایک اپنی سیاست ہے. ان کے نظریے کو آئی کانٹ ڈیفینڈ اینڈ آئی کانٹ کامنٹ آن دیٹ. 11 جماعتوں کا اکٹھ ہو اور وہاں پہ یہ فوج مخالف بیانیہ بیان کیا جا رہا ہو تو پھر کیسے پی ڈی ایم یا باقی جماعتیں اس کو علیحدہ اپنے آپ کو کر سکتی ہیں اس سے؟ دیکھیے جی، فوج مخالف بیانیہ کچھ لوگ بیان کر رہے ہیں، ہر کوئی نہیں بیان کر رہا. الحمدللہ ہم تو اس میں بڑے ریلیکسڈ یہ ہیں کہ اے این پی ان واحد پارٹیوں میں سے ہے کہ ہمارے اوپر این آر او لینے کا یا این آر او سے دبنے کا کوئی تانا نہیں لگا سکتا. 7.5 سال سے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اور نہ ہم پہ کوئی چارج آیا ہے. ہم بڑی ریلیکس پوزیشن میں اپنی ڈیمانڈز کر رہے ہیں. مطلب ہماری دم پہ کسی نے پیر نہیں رکھا ہوا. سونا بطور بینک بیلنس رکھنا تو آپ کی خاندانی روایت رہی ہے
اور خواتین کو سونے سے پیار بھی بہت ہوتا ہے. تو آپ کے پاس کتنا سونا ہے؟ میرے پاس تو جی جتنا تھا میری شادی کے 5 سال بعد چوری ہو گیا. تو مجھے ذاتی طور پہ گولڈ جولری کا شوق نہیں رہا. تو جب میں نے واپس اپنی تھوڑی بہت جولری بنائی تو میں نے گولڈ کی تو بنائی نہیں. تو میرے بینک بیلنس میں تو بالکل سونا نہیں ہے. میرے حق مہر میں 11 کلو سونا لکھا ہوا تھا, لیکن میں نے کبھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کی, نہ مجھے ملا. اور اب تو میرے ہسبینڈ انفارچونیٹلی وہ 11 کلو سونا دیے بغیر دنیا سے جا چکے ہیں, تو اب اس کی ڈیمانڈ میں کسی سے کر نہیں سکتی. غلام احمد بلور سے کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ بھی ہوئی. بلور صاحب, آپ کی سینس آف ہیومر جتنی اچھی ہے, دل کر رہا ہے آپ سے تھوڑے سے ذرا ہلکے پھلکے سوال بھی ہو جائے. ضرور. ایام جوانی یاد تو آتے ہوں گے؟ کبھی کبھی, زیادہ نہیں, کیونکہ اب جوانی صحیح دیکھی نہیں نا. جوانی میں بزنس پر سر پہ پڑ گئی, پھر والد صاحب فوت ہو گئے. اس کے بعد ریلیف ملا تو پھر سیاست میں آ گئے, اور سیاست میں پھر ایسی سیاست میں آئے گئے تو میں نے تقریباً 5-6 سال تو جیلوں میں گزارے. 73 میں جیل, 74 میں جیل, 75 میں 76, 77 اور 82 میں بھی جیل, 83 میں بھی, 85 جب الیکشن ہو رہا تھا تو ہم جیل میں تھے, میں دونوں بھائی. جوانی میں کبھی کسی کو خط تو لکھے ہوں گے, پھول کتابوں میں رکھے تو ہوں گے؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمارا تو جو ماحول ہے نا وہ ایسا نہیں تھا نا. ہمارا ماحول بڑا تو پھر چکلا تھا, پھر تو کچھ اپنے مذہبی بات بھی تھی. پھر میں تھا تو میری شادی ہو گئی, والدہ نے مجھے باندھ دیا. نہ اس نے مجھے دیکھا نہ میں نے اس کو دیکھا تھا. ایسا میرے بیٹے کی بھی ہوئی. میرا بیٹا جو لندن میں پڑھ رہا تھا تو اس کی ہم نے یہاں منگنی کر دی. تو اس کو وہاں اپنے دوستوں نے کہا کہ تم لڑکی کو دیکھا ہے؟ کہتا نہیں. تو لڑکی نے کہا نہیں. تو اس نے کہا تم کیسے لوگ؟ اس نے کہا بتا ویسے ہی لوگ ہیں. آپ کے نزدیک ویمن بیوٹی کیا ہے؟ بس میں کیا بتاؤں اس کا. آنکھیں اور بال دونوں اچھے لگتے ہیں. کلر اچھا ہوتا, زیادہ اچھا ہوتا, لیکن کبھی کلر نہ ہونے کے باوجود بھی حسن اچھا لگتا ہے. اس میں حسن ہو تو. ہم گئے تھے مشرق پاکستان, وہاں جو اس وقت بیگم ضیاء کی حکومت تھی, وزیر اعظم تھی خالدہ ضیاء. وہ بڑی خوبصورت تھی. جب وہ اس نے تقریر کی تو میں نے, میرے ساتھ جو بیٹھے تھے ان کے وزیر خارجہ تھے, میں نے اس سے پوچھا کہ یہ خوبصورت کیسے ہے نا, گال کے عورتیں خوبصورت تھیں لیکن رنگ ایسا نہیں ہوتا. تو اس نے کہا یہ ان کے دادا ایران سے آئے ہوئے تھے, تو ان کا کلر بھی بڑا سفید تھا نا, لمبی لمبی آنکھیں تھیں, وہ گال کے جو چشمے آہو ہوتے ہیں نا, اور کلر اور بال بھی ان کے لمبے ہوتے ہیں. یہ 2 ان کے حسن کی نشانیاں ہیں. آپ کے تو اپنے فیملی کے کافی سارے سینماز بھی تھے, فلمیں دیکھنے کا تو بہت شوق ہوتا ہوگا؟ کبھی نہیں تھا. کبھی فلم میں بہت لوگ تعریف کرتے, فلاں فلم ہم نے بچپن سے آن فلم آئی ہے جی, بڑے لوگوں نے تعریف کی, ہم نے جا کے چلو جی دیکھ لیتے. کبھی ایسا نہیں تھا. بس ہم نے اس زمانے میں بچپن میں اپنا فٹ بال کھیلنا اور پہلوانی کرنا, ورزشیں کرنا, کھانا پینا, بس ایسے ہی تھا. کبھی اس طرف گئے ہی نہیں. اس دور کی پسندیدہ ایکٹریسز کون تھیں؟ تو مجھے دلیپ کمار اور راج کپور دونوں پسند تھے. دونوں میرے پشاوری بھائی تھے, پشاور کے تھے دونوں. دلیپ کمار 1-2 دفعہ آئے بھی یہاں, لیکن میری ملاقات نہیں ہو سکی. اور اس میں مجھے سب سے زیادہ جو تھا راج کپور زیادہ پسند تھا, وہ زیادہ اچھا اس کو میں سمجھتا تھا. اور ایکٹریسوں میں مادھو بالا اچھی رہی, بہت اچھی تھی, وہ بھی ہمارے پشاور کی تھی. انڈیا کی ہوتی تھی سریا, وہ بھی اچھی ایکٹریس تھی, وہ گاتی بھی خود تھی. ممتاز شانتی بہت پہلے کی بات ہے. یہاں پہ پاکستان میں سبیہ خانم اچھی ایکٹریس تھی. میوزک تو سنتے ہوں گے؟ مجھے شاید پسند تھی گانے والی. لتا منگیشکر ہے. پھر ہمارے پختو پشتوں میں ہمارے تھی ایک قمر گلا ہوتی تھی کابل افغانستان کی, وہ اچھی گانا گاتی تھی. رخسانہ رفیع بھی اچھا گاتے تھے, لیکن دلت محمود زیادہ پسند تھا مجھے. انسانیٹ وہ بولے, وہ گانے والے, ان کا نام پتہ نہیں ہے, امانت علی. میں اس گانے کی یہ پسند تھے. خود گنگناتے تو ہوں گے نا آپ؟ نہیں, کبھی یہ نہیں سوچا, آواز ایسا نہیں تھا. پسندیدہ کھانے کس قسم کے؟ پشاوری کھانے پسند کرتے ہیں. گوشت خور ہیں, گوشت زیادہ کھاتے ہیں, سبزیاں کم کھاتے ہیں. گھومنے پھرنے کے لیے پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ پورا یورپ پھرا ہوں, امریکہ پھرا ہوں, آسٹریلیا گیا ہوں, ساری دنیا پھرا ہوں, لیکن ایک رشیا نہیں گئے تھے.
تو پھر میں نے اپنے صادق صاحب ہمارے اسپیکر تھے, میں نے اس کو کہا میں یار کبھی رشیا جانے کی بات ہو تو مجھے لوگ کہتے ہیں روس کے ایجنٹ ہمیں کہتے ہیں, لیکن روس کبھی دیکھا نہیں ہے. تو پھر یہ گئے تو مجھے ساتھ لے گئے تھے رشیا. ابھی بھی اسلام آباد پسند لگے, میں رہتا پشاور میں ذرا خوش رہتا ہوں یہاں, پشاور کو اپنا پشاور شریف کہتا ہوں. لاہور بھی پسند ہے مجھے, لاہور بھی پسند ہے. اچھا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دل پشوری کرنا, اس کا کیا مطلب ہے جی؟ یہ لوگ نہیں کہتے جی, ایک فلم میں آیا تھا, ایک انڈین فلم تھی, اس میں میرا خیال ہے ان کا کوئی مختار کوئی ایکٹر ہوتا تھا, اس میں بڑا لمبا دل پشوری کرنا, تو اس نے کہا تھا. تو وہ پھر بعد میں انڈین فلم ہی تھی نا, تو ساری دنیا میں پورے انڈیا میں دل پشوری کرنا, دل کو خوش رکھنا, یعنی پشاور آ کے دل خوش ہو جاتا ہے. اب وہ چیز تو نہیں, پہلے یہی تھا کہ پشاور کے لوگ بڑے خوش مزاج ہوتے تھے, وہ کرتے تھے, خوش ہوتے تھے, اور کھانا پینے میں اچھے تھے, ناچ گانا پسند کرتے تھے بڑا زیادہ. ہمارے اکثر شادیوں میں باہر سے عورتیں آتی تھیں ناچ گانے کے لیے, تو بڑا پشوری اس لیے زندہ دل اور اس کو خوش دل ایسا. ابھی جیسے لاہور کے لوگ بھی ہیں, لاہور کے لوگ بھی ہمارے جو ہیں تو خوش خوراک ہیں وہ ہیں, اس سے ہمارے یہاں بھی ایسے ہی تھا. آپ نے دل پشوری کرنی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے کبھی دل پشوری کی ہی نہیں. ہم تو رہتے پشاور میں, ہم نے کیا پشوری کرنا ہے. اچھا جی, اب ہمارا ایک سیگمنٹ ہے ریپڈ فائر, اس کے بڑے مختصر سے جواب دینے آپ نے. جی, وزیر اعظم عمران خان کو ریٹ کریں آؤٹ آف 10. میں تو فیل کروں گا. ان سیاستدانوں کی ایک خامی بتانی ہے آپ نے. محمود خان. میں تو سمجھتا ہوں کوئی خامی مجھے اس نظر نہیں آتی, یہ کہ اس کے سر پر بال نہیں ہے اور تو سب ٹھیک ہے. مراد سعید. سیاستدان نہیں سمجھتا. شوکت یوسف زئی. اس کے ساتھ سے گپ شپ بھی ہے, بٹ جو کچھ ہے وہ ٹھیک ہے. امیر مقام. امیر مقام سے مجھے ایک خلش ہے, اس نے جو پختونخوا کا کیس آیا تھا اس میں نا, اس نے پختونخوا کی مخالفت کی تھی, تقریر بھی کی تھی اور ہمارے خلاف ووٹ بھی دیا تھا. مولانا فضل الرحمان. بڑا اچھا پیار ہے میرا ان سے, عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں, بڑے لیڈر. خامی میں اس میں کچھ نہیں دیکھتا. ان سیاستدانوں کو کوئی مشورہ دیں. شیخ رشید. میں اس کو کیا مشورہ دوں, وہ بھی سینئر آدمی ہے میری طرح. پرویز خٹک. اچھا آدمی ہے, میرے ساتھ اچھے تعلقات, میں تو کچھ مشورہ نہیں دے سکتا ان کو. فواد چودھری. تیز آدمی ہے, میں یہی مشورہ دوں کہ تھوڑا اپوزیشن کے ساتھ نرمی سے چلیں, اتنی سختی نہ کریں. شبلی فراز. شبلی فراز جب اتنا جیسے برخوردار ہے ایسا چلے, حکومتیں ساری عمر نہیں رہتی. شاہ محمود قریشی. وہ میرا دوست ہے, جہاں بھی ہے مضبوطی سے رہے. ان میں سے آپ نے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. جی, اسفندیار ولی یا ایمل ولی. اسفندیار تو ہمارا لیڈر ہے, ایمل ہمارا برخوردار ہے. چوز ایک کرنا ہے آپ نے. اسفندیار. پشاور یا اسلام آباد. اسلام آباد بھی اچھا ہے, لیکن اپنا پشاور تو پشاور ہی نہیں. بریانی یا پلاؤ. پلاؤ. سردی یا بہار. بہار. لال جھنڈا یا ہرا جھنڈا. ہرا کون سا ہوتا ہے؟ پاکستان کا. دونوں رنگ مجھے پسند ہے. رنگ لال رنگ جو ہے وہ باچا خان کا بھی رنگ ہے اور حسین کا بھی رنگ ہے, اور سب رنگ اور سلسم کا رنگ ہے, دونوں پسند ہے. حکومت یا اپوزیشن. دونوں اچھے ہیں. چائے یا قہوہ. قہوہ زیادہ پیتے ہیں. گاڑی یا جہاز. زیادہ تر گاڑی میں چلتے ہیں, جہاز میں تو کم ہی بیٹھتے ہیں, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, میں جاتے چلتے سو جاتا ہوں. آپ نے ایک ایک لفظ بولنا ہے ان کے لیے. عمران خان. اچھا پلیئر اور ناکام سیاستدان. اسفندیار ولی. اچھا سیاستدان ہے, لیکن وہ اتنا وقت نہیں دیتا سیاست کو جتنا دینا چاہیے. مریم نواز شریف. مجھے بہت پسند ہے اپنی بیٹی کی طرح, اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن وزیر اعظم بنے گی پاکستان کو. بلاول بھٹو زرداری. اچھے برخوردار ہے. اس کے ساتھ اس کے باپ نے جب میرا تعارف کروایا بلاول کے ساتھ, تو اسے کہا کہ بلاول اس کو پہچان لو بلور کو, یہ میرے باپ کا بھائی ہے, تو تمہارا کیا لگا, اللہ کرے گا کامیاب ہو, میں یہ اس کے لیے دعا کروں گا. لیکن سر بہت بہت شکریہ. بڑی مہربانی, بہت بہت شکریہ آپ کا. شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمارے ساتھ آپ نے اتنی اچھی باتیں کی, اور ہمیں آپ آن ایئر بھی کریں گے, اس کا بھی بہت بہت شکریہ. سمر بلور نے باچا خان مرکز میں قائم میوزیم دکھایا, جہاں باچا خان اور ولی خان کی استعمال شدہ اشیاء بھی دکھائی. سمر بلور کے بیٹے دانیال بلور سے گفتگو ہوئی. دانیال, یہ جو سفر آپ کے دادا نے شروع کیا تھا, اب ذمہ داری آپ کے کندھوں پر جب آ پڑے گی, آپ کیا اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ جی دیکھیں, میرے والد صاحب کی جب شہادت نہیں ہوئی تھی تو تقریباً 2-2.5 سال میں نے ان کے ساتھ پشاور شہر میں کیمپین کیا,
उनसे मैंने जैसे कहते हैं अपने वर्कर पहचाने, अपनी जो पार्टी की जो क़यादत है वो पहचानी। और मेरे वालिद साहब के मरने के बाद, उनके शहीद होने के बाद ये ज़िम्मेवारी मेरे कंधों पे ऑलरेडी आ चुकी थी। लेकिन उस टाइम पे चूँकि मेरी एज कम थी और फिर मुझे ख़ुद भी पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का ज़्यादा कोई शौक़ नहीं है, तो मैंने ये फ़ैसला किया और उस फ़ैसले पे मेरी वालदा ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन उस बात को मेरी वालदा सेकंड करेंगी कि उस टाइम पे मेरी वालदा का इतना ज़्यादा गम था कि वो सियासत की या वो लेगेसी के बारे में वो सोचना तो दूर, वो उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहती थी। तो मैंने जब अपने तौर पे सोचा, जब मैंने वो घराने को देखा तो हमारे घराने में कोई मेल एयर नहीं था। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि मेरी वालदा चूँकि एजुकेटेड भी है, तालीम याफ्ता भी है, प्लस उनमें एक ज़िम्मेवारी का एहसास भी है, तो मैंने फिर ये फ़ैसला किया। उसमें फिर मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, पार्टी ने सपोर्ट किया। इनको तो पार्टी में बहुत ज़्यादा वार्मथ मिली है, पेशावर के लोगों ने भी बहुत वार्मथ दी है। लेकिन बाज़ काम ऐसे होते हैं पख्तून वो कल्चर में जो औरत ज़ात नहीं कर सकती। मिसाल की बात है शादियों पे जाना, किसी की दुआ पे जाना या किसी वो जनाजे में जाना, तो वो काम जो है इनका फील्ड पे, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो मैं ही देखता हूँ जी। बाचा खान मरकज में ही वाक़े तारीखी लाइब्रेरी भी दिखाई। समर बिलोर से हल्की फुल्की गैर सियासी गपशप भी हुई। ज़ाती ज़िंदगी और सियासी मसरूफियात में तवाज़ुन कैसे कायम रखती हैं? स्ट्रगल में भाग भाग के, और लगता है कि लाइफ आजकल जैसे ट्रेडमिल पे गुजर रही है। फिल्में देखने का शौक़ तो होगा? जी हाँ, काफ़ी। किस किस्म की मूवीज़ देखती हैं? रोमांटिक सॉन्ग्स वाली, हैप्पी एंडिंग्स वाली मूवीज़। यानी बॉलीवुड टाइप? हाँ जी बिल्कुल। मूवीज सारी शाहरुख खान की अच्छी लगती हैं और एक्टर फेवरेट सलमान खान है। अच्छा। पसंदीदा एक्ट्रेसेस कौन है? आजकल दीपिका एंड माहिरा खान। म्यूजिक तो सुनती होंगी? म्यूजिक भी सुनती हूँ जी। किस किस्म के गाने पसंद? जो भी मूड करंटली हो, इंग्लिश से लेके गज़लों तक, डिपेंड्स ऑन माय मूड। कोई मशहूर गज़लें जो आपको पसंद हो? नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बहुत अच्छी लगती हैं। कौन से गाने गाड़ी में सुनती हैं आजकल? अगर इसका ये जवाब है कि मैं कोई गुनगुना के सुना दूँ तो सॉरी, वो नहीं हो सकता। खाने किस किस्म के पसंद है? थाई खाना अच्छा लगता है, जापानीज़ खाना अच्छा लगता है, फ्रूट और डिज़र्ट्स ये मेरे फेवरेट हैं। खुद भी बना लेती हैं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ खाना खाने का शौक है, बनाने का नहीं? मुझे कोई कुछ भी खिला दे, आई एम फाइन विद इट एज लॉन्ग एज मुझे ना बनाना हो। बच्चों ने भी कभी फरमाइश नहीं की? बच्चों ने आँख ही ऐसे घर में खोली है जहाँ पे माँ को अंडा नहीं बनाना आता था, तो बच्चों को लगता है सारे घर ऐसी है, तो अब इनको समझ पड़ी है कि और घरों में कुछ और होता है। घूमने फिरने के लिए कौन सी जगह ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज और बाकी वैसे लंदन, ये दोनों मेरे फेवरेट हॉलीडे स्पॉट्स हैं। शॉपिंग कहाँ से करती हैं? शॉपिंग कहाँ से करती थी, अब तो शॉपिंग करने का टाइम ही नहीं मिलता। जो चीज़ घर में मिल जाती है बस उसको यूटिलाइज कर लेती हूँ। सो शॉपिंग ज़्यादा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स कराची में होते हैं, तो मोस्टली मैं कराची से जब जाती हूँ तो वहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ। शॉपिंग में क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करती? कपड़े और बुक्स। ब्रांड कॉन्शियस है? थोड़ी बहुत, झूठ नहीं बोल सकती। कम चीज़ें लेती हूँ, लेकिन नज़र हमेशा ब्रांडेड चीज़ पे होती है। पाकिस्तानी ब्रांड्स या बाहर के ब्रांड? दोनों। कपड़ों में पाकिस्तानी, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा लिबास मुख्तलिफ है, और एक्सेसरीज़ वगैरह में यस कभी कभी बाहर के भी पसंद कर देती हूँ। गिफ्ट लेना पसंद है, देना? ऑब्वियसली लेना। अच्छा। लेकिन हालात ऐसे कि हम दे ही रहे होते हैं गिफ्ट। घर से निकलते हुए कौन सा काम है जो कभी नहीं भूलती? रात के खाने का ऑर्डर देना और अपने छोटे बेटे को टेक्स्ट करना कि जी मैं निकल गई हूँ, आके फिर तुमसे बात करूँगी। बुक्स किस किस्म की पसंद करती? बुक्स में हर किस्म की, मिडल ईस्ट की ऊपर भी, क्योंकि मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई थी, तो मैंने बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ एजुकेट किया है। और नॉवेल्स, हैरी पॉटर से लेके आप जो भी कुछ कहें, लोगों की ऑटोबायोग्राफीज़, आई एम अ बिग रीडर। आजकल कौन सी बुक ज़ेरे मुतालिया? आजकल द स्टोरीज ऑफ मुंबई। लें जी, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करना है आउट ऑफ 10। 4। तो ये 4 नंबर आपने किस चीज़ के दिए हैं उन्हें? देखिए जी, एक जो उनका हेल्थ केयर इनिशिएटिव था और जो बिलियन ट्री सुनामी का आइडिया था, ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट उस तरह नहीं हुआ, लेकिन आइडिया अच्छा था। इन सियासतदानों की एक एक खामी बतानी है आपने। महमूद खान, बीइंग इनविजिबल। मुराद सईद,
I don't want to comment on him. शौकत यूसुफजई For stretching the truth too much. अमीर मुकाम, I don't really follow his politics. मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना साहब पे लोग कहते थे कि जी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं, लेकिन आई थिंक अब उन्होंने अपने से ये दाग हटा दिया है. असद कैसर, आई थिंक उन्होंने जो बहुत कुछ वो कर सकते थे पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर के नाते से, लेकिन उन्होंने अपने सारे इनिशिएटिव्स अपने होम डिस्ट्रिक्ट में महदूद किए हैं, विच आई थिंक इज़ अ शॉर्टफॉल. इन सियासतदानों को आपने एक एक मशवरा देना है. शेख रशीद, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बंद कर दें प्लीज़. परवेज़ खटक, ज़रा नौशहरा से बाहर निकल के लेफ़्ट राइट भी देखें. फवाद चौधरी, कुछ भी नहीं, वो अच्छी एंटरटेनमेंट वैल्यू ऐड करते हैं हमारी लाइफ में. शिबली फराज, प्लीज़ लाला स्टॉप इट. शाह महमूद कुरैशी. आप कितना झूठ बोलेंगे कश्मीर के इशू पे. इनमें से आपने एक को चूज करना है. असफंदियार वली या एमल वली? असफंदियार खान ऑब्वियसली. पिशावर या इस्लामाबाद? पेशावर. बिरयानी या पुलाव? बिरयानी. सर्दी या बहार? स्प्रिंग. सर्दी अच्छी नहीं लगती. लाल झंडा या हरा झंडा? दोनों झंडे जी, दोनों झंडे हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा हैं. चाय या कहवा? चाय. वन वर्ड फॉर इमरान खान? रूड. असफंदियार वली? अ स्टेट्स पर. मरियम नवाज शरीफ? वेरी प्रिटी. बिलावल भुट्टो जरदारी? आई थिंक द अपकमिंग पॉलिटिकल होप फॉर पाकिस्तान. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम. थैंक यू.